فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اور اس تاجر نے اپنے پاس پنجرے کے اندر ایک طوطا رکھا ہوا تھا، بولنے والا طوطا۔ جب وہ سفر پہ جانے لگا تو اس نے اپنے بیوی بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کہا کہ میں تجارت کی غرض سے فلاں فلاں بستی میں جا رہا ہوں، تو تم نے وہاں سے کوئی چیز منگوانی ہو، کوئی چاہت ہو تو بتا دو۔ تو سب نے اپنی اپنی چاہت بتا دی، جیسے کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی پرفیوم لے کر آتا ہے، کوئی کپڑے لے کر آتا ہے، بچوں کے لیے کھلونے لائے جاتے ہیں، تو ہر کسی نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے دماغ کے مطابق فرمائش کی۔ اب جب وہ دکان میں آیا تو دکان میں وہاں پہ طوطا بھی موجود تھا۔ اب یہ صرف کہانی نہیں ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے آپ نے بات۔ جب وہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنے طوطے سے پوچھا، تیری کوئی فرمائش ہے، تیرے لیے بھی کچھ لے کر آؤں؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہ لے کر آنا، میں اپنے قافلے سے اجڑا ہوا ایک پرندہ ہوں، فلاں جنگل میں چلے جانا، اور فلاں جنگل میں میرے ساتھ کے دوست ہیں، بیلی ہیں جو آزاد ہیں، کبھی ایک درخت پر کبھی دوسری درخت پر ہوتے ہیں، لیکن میں قید ہوں، پنجرے میں بند ہوں، تو ان کو میرا محبت برا سلام دے دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا اور کوئی خواہش نہیں۔ اور جب اس نے سب کی خواہشات پوری کر دی، واپس آنے لگا تو اس کو ذہن میں بات آئی کہ میں نے طوطے کی خواہش تو پوری نہیں کی۔ اب وہ جنگل کی تلاش میں چلا گیا اور اس نے وہ جنگل تلاش کر لیا، کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ فلاں طوطا جو تمہارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اتنے میں درختوں سے درجنوں طوطے زمین پر آ کر گر گئے، درجنوں طوطے زمین پر آ کر سارے کے سارے گر گئے۔ جب وہاں پہ گرے نا، پھر اس طرح پھڑکے، اور پھڑکنے کے بعد وہ بالکل ساکت ہو گئے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ سارے کے سارے مر گئے ہیں۔ اب بڑا وہ شرمندہ ہوا کہ میرے سلام کہنے کی وجہ سے درجنوں طوطے مر گئے۔ واپس بڑی پریشانی میں آیا، بیوی کو اس کی من پسند چیز دے دی، بچے کو اس کی من پسند دے دی، رشتہ داروں کو اس کی من پسند چیزیں دے دیں، دوستوں کو ان کی من پسند چیزیں دے دیں۔ اب دکان پہ نہ آئے شرماتے ہوئے کہ میں اس کو کیا بتاؤں گا۔ بہرحال تاجر تھا، جب دکان پہ آیا تو مولانا روم فرماتے ہیں اس نے طوطے سے کہا کہ میں نے سلام تو کہا ہے تیرا، تیرے بیلیوں کو، دوستوں کو، تیرے ساتھ رہنے والوں کو، لیکن عجیب سا ماجرا ہوا، وہ درخت سے درجنوں کے حساب سے نیچے گرے ہیں، اور گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے وہیں کے وہیں۔ تیرے سلام کہنے کی وجہ سے اور میرے بولنے کی وجہ سے سارے کے سارے مر گئے۔ عجیب سی بات ہو گئی۔ اب جیسے ہی تاجر نے یہ کہا نا، وہ جو طوطا پنجرے میں بند تھا وہ بھی تڑپا اور ساکت ہو گیا، تڑپا۔ اور اب تاجر نے کہا وہاں درجنوں طوطے مر گئے، یہاں ایک مر گیا۔ اب اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا، توجہ ہے آپ سب کی، اب نتیجہ آنے لگا ہے۔ پنجرے کا دروازہ کھولا، اور پنجرے کا دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطا اڑا اور جا کے دیوار کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب تاجر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کھلایا تجھے میں نے، پلایا تجھے میں نے، پیار تجھے میں نے کیا ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہوا کہ سلام انہیں کہا کہ وہ مر گئے، یہاں تو نے کہا تو تو نے بھی مرنے کی ایکٹنگ کی، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے یاروں نے، میرے بیلیوں نے، میرے دوستوں نے مجھے یہ سبق دیا ہے، جب تک اپنی ذات کو نہیں مارو گے تب تک آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔
بات سمجھ رہے آپ میری؟ جب تک اپنی ذات کو نہیں مارو گے آزادی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھ گیا اس بات پر، جب تک میں پنجرے کے اندر قید ہوں، اس وجہ سے ہوں کہ میں ابھی تک اپنے آپ کو مارا نہیں ہے، ابھی تک میں اپنے آپ میں زندہ ہوں، کہیں نہ کہیں میں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، میں نو مار کے نج کر تے نکیاں کر کے کٹ تے بھرے خزانے رب دے پھر جیویں مرضی پہ لوٹ۔ پھلاں دا تو اتر بنا تے اتراں دا تو کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگن تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ کہا میں نے اپنی ذات ختم نہیں کی تھی اس لیے آزاد نہیں تھا۔ اب مولانا روم اس کہانی کا نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ کہا اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو پنجرہ ہے نا، یہ جسم کا پنجرہ ہے۔ کس کا پنجرہ ہے؟ اور طوطا روح کی طرح ہے۔ جب تک روح اس جسم کے اندر قید رہتی ہے اور روح کو روحانی غذا نصیب نہیں ہوتی، تب تک یہ قید رہتی ہے۔ اسے کسی روحانی تک اس کی رسائی، کسی روحانی تک اس کی رسائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ جہاں کہیں بھی چکر لگاتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرے، حج کرے، مزار پہ جائے، مدینہ شریف جائے، غار ہرا جائے، غار سور جائے، مسجد میں جائے، رات کو جاگے، دن کے اجالے میں کسی کی مدد کرے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک خوراک اس روح کو ملی ہی نہیں جس روح کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ ہے۔ ابھی تو تم صبح 2 روٹیاں کھاتے ہو، دن کو کھاتے ہو، رات کو کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، خط کراتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، بال کٹاتے ہو۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ جسم اچھا لگے، تاکہ جسم اچھا لگے، جسم خوبصورت لگے، لوگ دیکھ کے کہیں اچھی سیٹنگ بنائی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھا خط کرایا ہے، اچھی خوشبو لگائی ہے، اچھی اینک پہنی ہے، اچھی ٹوپی پہنی ہے، لوگ کھاتا پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والا سمجھے، لیکن روح کی غذا کپڑے تو نہیں ہے نا، روح کی غذا خط کروانا بھی نہیں ہے، روح کی غذا پراٹھے، اچار، بریانی اور یہ پلاؤ وغیرہ بھی نہیں ہے، روح کی غذا سالن اور روٹی بھی نہیں ہے، روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے، محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جب روح کو اس کی خوراک مل جائے گی، وہ اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے گی، اور جب روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو تو یہ اپنے وطن کو لوٹے گی، جہاں سے آئی ہے۔ اور کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے، جہاں نور ہی نور ہے، جہاں نور ہی نور ہے، اور جہاں روحانی مخلوقات ہیں، جہاں فرشتے ہیں، مقربین ہیں، اولیاء اللہ ہے۔ اس طرح جب روح آزاد ہوتی ہے تو پھر عالم ارواح پہ جاتی ہے، پھر سے وہی انا الحق، وہ الستو بربکم کی آوازیں اسے آتی ہیں، وہ آواز جو عالم ارواح میں رب نے سب کو دی تھی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ آپ نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، میں نے بھی کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے، لیکن وہ جاگ ہمیں دوبارہ نصیب تو نہیں نہ ہوئی، ہم نے دوبارہ پلٹ کے یہ جملہ کہا تو نہیں نا۔ وہ اس لیول پر جا کر کبھی کسی رات کو سناٹے میں کسی کو آواز آئی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ آسمان دنیا پر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا سال اور پوری زندگی شہری کے وقت آواز لگاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، جائیداد مانگنے والا، پیسے مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، عزت مانگنے والا، شہرت مانگنے والا، آسانیاں مانگنے والا، اور سب کچھ ایک طرف مجھ سے مجھے مانگنے والا اور مجھ سے میرے محبوب کو مانگنے والا کوئی ہے؟ آواز آتی ہے رب کی؟ بولیے نا، روزانہ اللہ کہتا ہے، کبھی آپ کو آئی ہے؟ بولو نا یار، کسی کو آئی ہو؟ اللہ آواز تو روزانہ دیتا ہے نا، حضور نے فرمایا روزانہ آواز دیتا ہے، کبھی آپ کو آواز آئی ہے؟ پتہ ہے کیوں نہیں آئی؟ روح اندر سے مری پڑی ہے،
روح کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، طاقت ہے جسم کے پاس، کیونکہ جسم کو جسم کی خوراک مل رہی ہے، اور جب روح کو روح کی خوراک مل جائے گی پھر رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مدانو تانگ سجن دی ستیاں جگاوے، پھر ان کی پیٹھیں بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، پھر وہ سو نہیں سکتے۔ یہاں تو عاشق کو زیادہ نیند آتی ہے نا، لڑکی سے بھی محبت ہو جائے، ہو جی ہمیں محبت ہو گئی، اور جب محبت ہوتی ہے تو آگے 2 روٹیاں کھاتے ہیں وہ 4 شروع کر دیتا ہے، اور کہتا کیا ہے میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا تیرے بغیر۔ اور کیا ہوتا ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے، آگے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لڑکی کے بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی وہاں زندہ ہے اور یہ بھی یہاں۔ یہ تو گھٹیا قسم کی محبت تو سبھی کو ہوتی ہے، لیکن جب اللہ سے محبت ہو جائے، رسول اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ والوں سے محبت ہو جائے، پھر آواز آتی ہے کوئی لینے والا، تو جب آواز آ جائے محبوب کی تو بندہ اٹھ کے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین فنافی عین ذات یاہو حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگدیاں بھی ستے، اور کئیاں نو رب ستیاں ملیا، اور کئی جاگدیاں بھی مٹھے۔ 5 قسم کے لوگ ہیں، کئی جاگڑ، کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگدیاں بھی ستے، اور کئیاں نو رب ستیاں ملیا، اور کئی جاگدیاں بھی مٹھے۔ مٹھے مطلب لٹے، برباد ہوئے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، ایک وہ ہیں کہ جو جاگتے ہیں، تہجد کے وقت جاگ جاتے ہیں، شہری کے وقت جاگ جاتے ہیں، فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ پر جاگ نہ جانن، پر پتہ نہیں ہے کہ دودھ میں جب تک تھوڑا سا دہی نہ ڈال دیں تو جاگ بھی نہیں لگتی۔ تو تیرے پوری رات دودھ کاڑ کے رکھ دو، گرم بھی رکھ دو، صبح دہی بن جائے گا؟ کدی نہیں بنے گا جدو دہی نہیں تھوڑی جی چٹکی وچ نہیں سٹو گے۔ فرمایا جاگ تو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ نور کی تھوڑی سی چٹکی اس نے یہاں پہ نہیں ڈالی، ابھی تک دل کو نور نہیں ملا، ہے جاگا ہوا لیکن اللہ کے ہاں سوئے ہوئے میں شمار ہوتا ہے کہ سویا ہوا ہے، چونکہ اللہ یہ کھلی ہوئی نہیں دیکھتا، ان کو بھی نہیں دیکھتا، خدا کی قسم اسے بھی نہیں دیکھتا، اسے بھی نہیں دیکھتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ محبوب کریم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے جسموں کو، صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے نسب کو، راجہ، ملک، چودھری، گجر، فلاں فلاں فلاں، یہ ہے یہ سب وہ نہیں دیکھتا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ سینے میں دھڑکنے والے دل میں کون بس رہا ہے۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، اور کئی جاگدیاں بھی ستے۔ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، درود پڑھا ہوتا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیسا ہے؟ جیسے سویا ہوا ہے، سویا پڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل نہیں جاگا، اس کی روح بیدار نہیں ہوئی، روح مری پڑی ہے، دل بیدار نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان ذاکر ہے، بر زبان تسبیح دا دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ وہ سلطان باہو نے فرمایا تھا زبان پہ تسبیح اور دل میں دنیا کے خیال، یہ اٹھا کر تسبیح قیامت والے دن تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے۔ ہے توجہ؟ آج ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ کاٹھ کی تسبیح جگ پھیرت، کاٹھ کہتے ہیں لکڑی کو۔ اب تو عجیب سا تماشا ہے نا، اب لکڑی کی نہیں، اب چھوٹی سی تسبیح آ گئی یہاں پہ لگائی ہوتی ہیں،
یہاں پہ لگائی ہوتی اور گنا جاتا ہے، اللہ ایک دفعہ آنکھ دیتا ہے، اللہ 2 دفعہ آنکھ دیتا ہے، اللہ 1000 دفعہ ہو گیا، گنا جاتا ہے۔ اس سے بھی حساب رکھا جاتا ہے جو بے حساب نعمتیں دے چکا ہے، اس محبوب سے بھی حساب رکھا جاتا ہے جو محبوب پوری رات امتی امتی کی صدائیں بلند کرتا رہا ہو۔ یہاں پہ تسبیحاں لگا لی ہیں، اور عجیب سی بات ہے، اس سے بہتر بھی ایک اور تسبیح بھی آئی ہے جس سے باقاعدہ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، کڑک کڑک، ایک دفعہ پڑھو نا نال کڑک نہیں آواز آئے گی، پھر کرو نال کڑک نہیں، لے کے پھرتے رہتے، آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہا کاٹ کی تسبیح جگ پھیرت تو دل کی مالا پھیر، تسبیح پھرتی گزری عمریا نہ گیا تیرے من کا پھیر۔ مڑکا پھیر نہ کڑیے تو دل دا مڑکا پھیر۔ ہائے ہائے، اور جب دل کا منکا پھر جاتا ہے اور جب دل ایک مرتبہ اللہ کرتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس دل کی آواز مدینے سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیا بھی، اور کئیاں نو رب ستیاں ملیا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ بندہ ستا پیا رب کنج مل جائے گا؟ رب سوئے ہوئے کو تو نہیں ملنا چاہیے۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، غالباً شیخ کرمانی تھے یا ابو الحسن خرقانی تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ تھے، شیخ شجاع کرمانی یا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ 40 سال جاگتے ہوئے گزار دیا۔ کتنا؟ لیکن نال علیہ ہمیں پتہ نہیں چلیا، نال علیہ ہمیں اساں تے تھوڑی جی نیکی کریے جو تک 10 نہ دئیے تے ٹھڈی مروڑ پہنے رہنے۔ یار کنج لوگاں نو پتہ لگ سی کہ اسی ہنج کیتا ہے۔ 40 سال جاگتے رہے، پوری رات جاگا، عشاء کے وضو سے صبح فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال کے بعد اونگ آ گئی رات کے کسی لمحے میں، بس مولا کی موج ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جب جسے چاہے عطا فرما دے۔ اونگ آئی، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اللہ سے ملاقات ہوگی، بات چیت ہو گئی۔ جب بات چیت ہوگی نا تو دوسرے دن انہوں نے پتہ کی کیتا، عشاء کی نماز پڑھی تو سو گئے، صبح فجر تک سوتے رہے، صبح فجر پڑھی داڑ کے پھر سو گئے، زور تک سوتے رہے، زور پڑھی اثر تک سوتے رہے، اثر پڑھی مغرب تک سوتے رہے، عشاء کے بعد پھر سوئے، پھر ملاقات ہو گئی۔ کیا کہ 40 سال جاگنا رہے، ہوں 24 گھنٹے تو ستا پہ ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے ولی نے آگے سے کہا، یا اللہ میں نے سوچا کہ جاگتے ہوئے تجھ سے ملاقات ہوگی، تو سوئے ہوئے آ کے مجھ سے ملا ہے، اس لیے اب میں نے سونا شروع کر دیا ہے۔ تو اللہ نے آگے سے کہا، او اللہ کے ولی، او اللہ کے ولی، یہ سوئے ہوئے تجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ سونے کا اثر نہیں، 40 سال جاگنے کا اثر ہے۔ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دیاں بھی ستے، اور کئیاں نو رب ستیاں ملیا۔ آنکھیں سوئی ہوتی ہیں، دل اللہ کی یاد میں بیدار ہوتا ہے، دل اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحے ان کا دل اللہ 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 کرتا رہتا ہے، جس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ تو جو ہے نا آپ سب کی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں مرد ایک خاص صنف کو کہتے ہیں۔ آپ سارے مرد بیٹھے ہیں، بولیے اور بولو نا یار، شک ہے تمہوں؟ شک تو نہیں نا کسی نو؟ رب دیکھیے، رب مرد کسے کہتا ہے؟ ایک تو میں کہتا ہوں جی آپ مرد ہیں، آپ کے بچے ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، آپ کی شادی ہو گئی۔ ایک میں اپنے آپ کو مرد کہوں جی میرے بچے ہیں، 2 بچے ہیں جی میں مرد ہوں۔ ایک وہ تعریف ہے جو اللہ کرے۔ اللہ کے نزدیک مرد کی تعریف کیا بتا دوں آپ کو؟ مرد کسے کہتے ہیں؟ مرد ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ کس کے ہاتھ؟
آپ بھی مرد ہیں, کوئی ہے کنجی آپ کے پاس مشکل کی تو بتائیں, میں آپ سے پوچھوں میری یہ مشکل حل کریں, بتاؤ نا یار. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. کہا مرد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک مرد کی پہچان یہ ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا میرے نزدیک مرد کی پہچان یہ ہے, تجارت کر رہا ہو, خرید و فروخت کر رہا ہو, سو رہا ہو, جاگ رہا ہو, چل رہا ہو, پھر رہا ہو, گفتگو کر رہا ہو, بیٹھا ہو, مسجد میں ہو, مندر میں ہو, سینما میں ہو, گلی میں ہو, بازار میں ہو, چھت میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, کسی بھی لمحے میری یاد سے غافل نہ ہونے والے کو میں مرد کہا کرتا ہوں. اور جس کو یہ کیفیت نہیں, اللہ کے نزدیک وہ مرد بھی نہیں. اللہ کے نزدیک وہ عورت رابعہ بصری بھی مرد ہے جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگی رہی. اور اللہ کے نزدیک میں مرد ہو کر بھی مرد نہیں, چونکہ میں اللہ کی یاد سے غافل ہوں. کئیاں نو رب ستیاں ملیا اور کئی جاگدیاں بھی مٹھے. وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, کیوں لٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے جاگنے کا دھیان لگا رہتا ہے. ہم جی جاگے ہوئے ہیں, راتی جاگیں شیخ صداویں اور راتی جاگن کتے تیتھی اتے. تو جاگا ہے؟ تو کیا جاگا ہے؟ کتا بھی جاگ رہا ہے. تیری جاگ تب کام آئے گی جب تو اندر سے دل کو جاگ لگائے گا. اللہ اکبر. بات ختم کر رہا ہوں. ہائے ہائے, ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے. کیا تھے؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں آج تک کسی ولی کو دنیا دار بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, بادشاہ بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا, لیکن بڑے بڑے بادشاہوں کو ولیوں کے در کی فقیری کرتے ہوئے دیکھا ہے, تاکہ پتہ چل جائے خزانہ اصل بابوں کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے جو اللہ والوں سے آ کر مل گئے. وہ بغداد کا شہر تھا, روٹی بیچنے والا روٹی بیچ رہا تھا, اور روٹی بیچتے بیچتے کہتا ہے تازی روٹی 1 روپے نہیں تے باسی روٹی 2 روپے نہیں. پٹھا قانون نہیں ہو گیا؟ تازی کتنے نہیں؟ 1 نہیں تے باسی کتنے نہیں؟ 2 نہیں. 2 نہیں. اور کسی آگے درویش کو آگے لب گیا کوئی میرے جا ماتڑ پاگل آدمی, انہوں نے کہا چنگا پٹھا حساب ہے, تازی 2 نہیں ہونی چاہیے ہے, باسی 1 نہیں ہونی چاہیے. کہا تینوں سمجھ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, تو فارغ آدمی ہے, تین کے پتا میں کتنے بول رہا ہوں, تمہیں کیا پتا؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا درویش آدمی باسی روٹی 2 روپے کی اس لیے ہے چونکہ یہ 1 دن میرے محبوب کے زیادہ قریب ہے, اور تازی روٹی اس لیے مہنگی نہیں ہے چونکہ یہ میرے محبوب سے 1 دن کے فاصلے پر ہے. 1 دن کے. کہا مہنگا وہی ہے جو میرے محبوب کے قریب ہو گیا ہے, اور سستا وہی ہے جس کو آج تک حضور کا قرب نصیب نہیں ہو سکا. اس جیسا غریب ترین آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا جو نبی کا کلمہ پڑھے, نبی کے عشق کے دعوے کرے, نبی سے محبت کے دعوے کرے, لیکن آج تک زہرا کے بابا کو اس نے دیکھا نہیں. اس سے بڑا غریب آج تک میں نے نہیں دیکھا, اس سے بڑا مفلس میں نے آج تک نہیں دیکھا, اس سے بڑا غریب آج تک میں نے نہیں دیکھا جو محبوب کا کلمہ بھی پڑھے اور محبوب کو اس نے دیکھا ہوا بھی نہیں. اور بابا وہ عاشقی کیا جس نے معشوق کو نہیں دیکھا, وہ طالبی کیا جس نے مطلوب کو نہیں دیکھا, وہ محبی کیا جس نے محبوب کو نہیں دیکھا. چستے تائیں اکھ بند کرو تاں محبوب نظر آئے, اکھ کھولو تاں محبوب نظر آئے. کم از کم اتنی چاشنی تو ہونا کہ محبوب سے ملاقات کا شوق ہو. یقین کریں آپ, میں ابھی آتے ہوئے یہ سعود بھائی سے بات کر رہا تھا, جس سے ملو وہ یہ کہتا ہے استاد جی دسو کڑی کنج پسانی, استاد جی دسو فلانے نال شادی کرنی ہے کنج کام ہوئے گا, استاد جی دسو فلانا کاروبار نہیں لگ رہا ہے دسو کنج لگے گا, استاد جی دسو فلانا بے روزگار ہو گیا دسو روزگار کنج لگے گا, استاد جی فلانا بیمار ہو گیا دسو. خدا کی قسم آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا استاد جی دسو نا میں حضور نہ زیارت کرنی ہے کوئی طریقہ ہے تو دسو. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی طالب خدا نہیں رہا, کوئی طالب رسول اللہ نہیں رہا.
کوئی ایک تو رات کے سناٹے میں کھڑے ہو کر دعا کرے، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہا ہوں، مینوں ککھ نہیں چاہیے، نہ محبوب کے قدم نصیب فرما دے۔ کوئی ایک تو ہو ایسا کہ میں تیرے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، میں کیا عاشق ہوں، میں نے ابھی تک تیرے محبوب کو نہیں دیکھا۔ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا۔ کبھی آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کریں، یا اللہ ککھ بھی نہیں چاہیے نا، بس تو اپنا آپ عطا فرما دے۔ اور ابراہیم بن ادم کی بات بیچ رہ گئی، 1 منٹ اوپر ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رات کے وقت سوئے ہوئے تھے اپنی چارپائی پر سوئے ہوئے تھے، تو چھت سے آواز آئی، بندوں کے بولنے کی آواز، انہوں نے کہا وہ اوپر کون ہے؟ بادشاہ کے چھت پر کوئی؟ کس کی یہ مجال ہے؟ آواز دی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم تلاش کر رہے ہیں، ایسا نہیں، اٹھ گم گین کہ گم گین اٹھ گم گین، اسی اٹھ تلاش کرنے واسطے آئے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ او درخت چھتاں تے بھی کدی اٹھ لبے بھئی، کبھی چھتوں پہ بھی کسی نے اونٹ تلاش کیے ہیں؟ چھتوں پہ اونٹ نہیں ملا کرتے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، اگر چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو بستر پہ خدا بھی نہیں ملتا۔ اٹھنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، جاگنا پڑتا ہے، طلب کرنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو سجانا پڑتا ہے، اللہ اللہ کرنی پڑتی ہے، دل کو بیدار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔